اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ راستے کہیں نہیں جاتے، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوان میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی اور ہر محبت کی، اور فرماتا ہے پتہ کون ہے تیرا میرے سوا۔ قیدی ہے سب یہاں، کوئی خوابوں کا ہے اور کوئی خواہشوں کا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ کسی کے برے کہنے دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔
جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا تم سے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔